اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا۔ آیت نمبر 23 کے مفردات کچھ بیان ہوئے تھے اور کچھ باقی ہیں۔ ماجرا یہ تھا کہ زلیخا چونکہ دیکھ بھال کرتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مخفی رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو دن بدن جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پروان چڑھتے، ان کے حسن، جمال اور زیبائی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا، اور جب جوانی کی طرف گامزن تھے تو ایسا ایسا جاذبیت بڑھتی رہتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی فریفتہ ہو کر زلیخا نے اپنے آپ کو حیوانی خواہشات کا ذریعہ بنانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو محفوظ رکھا۔ قرآن کوڈ یہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی عیاشی کا سامان فراہم کرنے کے لیے ہر قسم کی تدبیر جو اس کی عقل میں آ سکتی تھی اس کو انجام دیا، اور فارسی کے بقول محکم کاری، یعنی اتنا مضبوطی سے اس نے اپنے آپ کو ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ اس کے بعد اس نے چارہ ہی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اس کی خواہش کو پورا نہ کریں۔ اسی لیے کہا کہ پہلے اس نے مراودہ کیا، اور مراودہ سے ایسا ایسا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی۔ آخری مرحلے میں جب پہنچتی ہے، وغلقت الابواب، دروازے سارے کئی ایک تالوں کے ساتھ بند کر کے، اور پے در پے مسلسل کئی ایک دروازے، کیونکہ ایک نہیں ہیں کئی ایک ہیں، جمع ہیں ابواب، اور اس پہ بھی الف لام۔ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ علم اصول میں کہ جب کلمہ جمع کا ہو اور اس پہ الف لام بھی آ جائے تو وہ عمومیت پہ دلالت کرتا ہے۔ عمومیت یعنی کئی ایک ہیں، کوئی ایک دروازہ نہیں تھا، کئی ایک دروازوں کو بند کیا۔ وقالت ہے تلک، کہا کہ جلدی کریے، آ جائیے کہ سارا عیاشی کا سامان آمادہ ہے۔ چاہتی کیا تھی کہ وراودته التی هو فی بیتها عن نفسہ، وہ مقام انفسی یا وہ جو پہلو رحمانی ہر انسان کے اندر، اس سے گرا کر ایک نوجوان عیاش شہوتران کے طور پہ ظاہر کرے جناب یوسف علیہ السلام کو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال۔ اب یہاں سے سلسلہ جواب شروع ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے کہ اس بات کی طرف اشارہ کریں، لفظ قال ممکن ہے پہلے اشارہ ہوا ہو، اب قال، قالت، فلاں، اور یہ لفظ قاف واو لام قول جسے کہا جاتا ہے، لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے اظہار و ما فی الضمیر، یعنی جو چیز انسان کے اندر ہے، باطن میں ہے، اس کا اظہار کرنا۔ اب چونکہ عموماً انسانوں میں اظہار کلام سے ہوتا ہے، تو ہم نے معنی بھی جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس نے کہا، میں نے کہا، فلاں نے کہا، کہا کرتے رہتے ہیں، اور کہنا بھی پھر کیا ہوتا ہے، زبان سے آواز کو نکال کے مختلف کلمات کو ادا کرنے کو قول کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قال کا عمومی معنی اظہار و ما فی الضمیر، وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کا اظہار کرنا قول کہلاتا ہے۔ اب وہ زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لفظ قول آپ جا کر کلامی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ قول عقیدے کو کہا جاتا ہے، چونکہ عقیدہ اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے کلمات کے ذریعے، تو وہاں پہ لفظ قول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا امامیہ کا قول یہ ہے، ہاں عقیدہ یہ ہے، یا اس کے مقابلے میں اشعری اس قول کے قائل ہیں، یعنی عقیدہ ان کا یہ ہے، یعنی وہی عقیدہ جس کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو لفظ قول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کلمہ جب خداوند عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ معنی ہے، یعنی وہ حقیقت جو چھپی ہوئی ہے، اس چھپی ہوئی حقیقت کا اظہار کرنا۔ اب اظہار کرنے کے طرق مختلف ہیں، لیکن چونکہ ہم مانوس ہیں اسی زبانی کلام کے ذریعے سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لفظ قول کا سارے کا سارا حقیقی معنی ہی
یہی ہے. جب کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. خوب یہ اس لیے عرض کیا کہ لفظ قول حقیقتاً لغت کے اعتبار سے اظہار و ما فی الضمیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ملائکہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خدا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وحی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عقیدے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. قال معاذ اللہ، پہلا برہان جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے اظہار کیا، اور اظہار کرنے کے بعد انسان کو آگاہ کیا کہ جب ایسے مرحلے میں آ جاؤ تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، سیرت ہماری کیا ہے، یعنی انبیاء کی سیرت. دیکھیں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس پورے ماجرے میں اپنے آپ کو گرفتار ہوتے دیکھا تو کیا کہا، واللہ المستعان. عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی انسان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور پھر انانیت کا اظہار کرنے کے لیے کلمات واحد متکلم کے استعمال کرتا ہے. کہہ سکتے تھے استعین باللہ، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اپنا اظہار نہیں کیا، یعنی گویا اپنا وجود ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا ہے. اور یہ ایک الگ وہ تعلیم ہے انبیاء کی کہ جس ذات کی طرف سے آئے ہیں اسی ذات کی طرف متصل کرنے کے لیے ہمیشہ مصروف عمل رہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جہاں پہ جاتے ہیں اپنا سکہ منوانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. البتہ ہے قرآن میں کہ مبلغ کی خصوصیات میں سے کیا ہے، پیغمبر اسلام کی برجستہ ترین صفات میں سے ایک صفت مبلغ تھے. وداعیا الی اللہ، اور داعی الی اللہ تھے. داعی الی اللہ ہی مبلغ ہوتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اسے داعی کہا جاتا ہے. لیکن ہم انبیاء کی سیرت چھوڑ کر داعیا الی نفس بنتے ہیں، جہاں پہ بھی جائیں ہمارے تذکرے ہوں، ہماری بات ہو، اور جب بات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ انانیت کا پہلو سامنے آتا ہے. لیکن انبیاء کی سیرت دیکھیں، کہہ سکتے تھے استعین باللہ، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن نہیں کہا واللہ المستعان، ذات وہی ہے جو مدد کرتی، میں اصل میں کچھ بھی نہیں ہوں. اصل ذات خدا کے مقابلے میں اصل اپنا اظہار کرنا یہ خلاف سیرت انبیاء ہے. یہاں پہ بالکل اسی سیرت کو جناب یوسف علیہ السلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کاملاً وہی مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے. قال معاذ اللہ، کہہ سکتے تھے قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اعوذ اگر کہتے تو متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن نہ کہا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ خدا ہے. قال معاذ اللہ، پناہ گاہ فقط خدا ہے. اب جو اس کی پناہ میں چلا جائے گا محفوظ ہو جائے گا. اب میں پناہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں اصلا اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، اور پناہ گاہ صرف خدا کی ہے، اور صرف خدا ہی ہے جو سب کی پناہ گاہ بننے کے قابل ہے. لہذا اپنے آپ کا اظہار نہیں کیا. قال معاذ اللہ یعنی صرف اور صرف توحید. البتہ یہاں پہ تھوڑا سا رک کر ایک جملے کی طرف اشارہ کر دوں، انشاءاللہ تفصیل مطلب اپنے مقام پہ عرض ہو جائے گا یا خود آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے، دیکھیں مذہب امامیہ بھی ہے کہ وہ فوکس ان کا خدا پہ ہوتا ہے کہ صرف خدا ہے. اور آپ وہابیوں کو دیکھ لیں، سلفیوں کو دیکھ لیں، وہابی سلفی یہ جتنے ہیں بدبخت، یہ بھی کیا کہتے ہیں، فقط خدا. ہم بھی کہتے ہیں فقط خدا، وہ بھی کہتے ہیں فقط خدا. پھر دونوں میں فرق کیا ہے، ایک وہابی ہو جاتا ہے اور ایک شیعہ ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہابی جب کہتا ہے کہ صرف خدا سے مانگو باقی سب کو شرک ہے، تو وہ وسائل اسباب کی بالکل نفی کر دیتے ہیں کہ وسائط نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں. جہاں پہ اسباب کی نفی کر کے خدا کا اقرار کیا جائے یہ توحید وہابیت ہے، یہ توحید سلفی ہے. وہ مریض ہوتے ہیں، درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہی دیتا ہے، لیکن اسی نے کہا ہے کہ ٹیبلٹ کھاؤ تو شفا دوں گا. لیکن وہابی توحید کیا ہے کہ ٹیبلٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس وحدانیت کا اقرار کرنا، اسباب کی نفی کر کے اور صرف خدا خدا کرنا، یہ وہابیت کا مبنی ہے، وہابیت کا عقیدہ ہے. اسباب کی نفی کر دو. لیکن توحید امامیہ کیا ہے کہ ہے صرف خدا، کرتا وہی ہے، لیکن کرتا کس کے ذریعے ہے،
اسباب کے ذریعے سے، اور آپ اسباب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی کرنا اسی کو ہے لیکن اسباب کے لیے بھی حکم اسی نے دیا ہے۔ خوب اگر اتنی ہی توحید تمہیں زیادہ ہی پسند تھی اور توحید کے مسئلے میں تمہیں شرک اتنا ہی سوچتا تھا، خوب بغیر باپ کے پیدا ہو جاتے، کیوں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہو؟ یہاں پہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہاں پہ اسباب کی ضرورت ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہاں پہ تمہیں اسباب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آ جائے تو وہاں پہ تمہیں سارے اسباب بھول جاتے ہیں۔ بس خدا کا ایک نظام ہے، اس نظام کو مانتے ہوئے آ کر وحدانیت کا اقرار کرنا، اسباب کے سائے میں یہ توحید تشیع ہے، یہ توحید امامیہ ہے اور خالص ترین توحید ہے، کرنا اسی کو ہے لیکن اسباب کے ذریعے سے۔ دیکھیں مزید تھوڑا سا اس کو مثال کے ذریعے عرض کروں، دیکھیں تاثیر اور فاعل حقیقی خداوند عالم کی ذات ہے، لیکن وہ تاثیر اس وقت آئے گی جب آپ اسباب کے ذریعے سے آئیں گے، تب خداوند عالم اپنی تاثیر کو اس میں چھوڑ دے گا، اور اگر بغیر اسباب کے آئے تو فاعل اپنی تاثیر کو قابل میں کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ مثال یہ عرض کی ہے، البتہ ایک مثال کئی مقامات پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ مثلا دیکھیں آپ کا کام کیا ہے، آگ جل رہی ہے، کاغذ کو آپ کے قریب کرنا آپ کا کام ہے، آپ نے جب قریب کر دیا آپ سبب بنے، آپ وسیلہ بنے، آپ واسطہ بنے، کس کا؟ کاغذ کو آپ نے آگ کے قریب کر دیا، قریب ہونے کے بعد آگ نے اس کو جلا دیا، بس جلانا کس کا کام ہے؟ آگ کا۔ لیکن اگر یہ کاغذ وہیں پہ رہتا، فاصلے کے ساتھ ہوتا، یہ آگ اس کو جلا سکتی؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر کیا کریں؟ وسائط کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو قابل ہے، جس میں اثر چھوڑنا ہے فاعل نے، اس کے اور فاعل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، یہ اسباب، وسائل اور وسائط یہ کیا کرتے ہیں؟ اس فاصلے کو کم کرتے ہیں، کم کرنے کے بعد فاعل اپنا اثر اس قابل میں چھوڑ دیتا ہے۔ بس جلاتی آگ ہی ہے، آپ نے جلایا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ایسا سبب بنے ہیں، اس سبب کی بنیاد پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی کس نے جلایا ہے؟ جب آپ کہہ دیتے ہیں جی فلاں شخص نے جلایا ہے، جبکہ حقیقت نے جلایا نہیں ہوتا، اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ فاصلے کو کم کیا ہوتا ہے، قریب کرتا ہے، قریب کرنے کے بعد فاعل اپنا اثر قابل میں چھوڑ دیتا ہے۔ توحید بھی اسی طرح سے، اگر توحید سے آپ کو کوئی بھی اثر لینا ہے، وہ فاعل مطلق ذات جب اپنے فعل کے اندر کوئی اثر چھوڑنا چاہتی ہے تو فعل اور اس فاعل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے بیچ میں اسباب کی ضرورت ہے۔ یہ اسباب کیا کرتے ہیں؟ فاصلے کو کم کرتے ہیں، پھر فاعل اپنا اثر اس فعل میں چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، فقط کائنات میں مؤثر کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات ہے، لیکن خداوند عالم کی ذات کس طرح سے ہے؟ اسباب کے سائے میں دیتی ہے، بغیر اسباب کے کوئی چیز نہیں دیتی۔ اسی لیے روایات میں ہے اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، قانون خدا ہے، اصلا ممکن نہیں ہے کہ خدا اپنے فیض کو بغیر اسباب کے کائنات میں جاری و ساری کرے۔ پس جس کے اندر وسائط اور اسباب زیادہ ہوں گے اس میں خداوند عالم کی طرف سے اثر جو ہے دیر سے پہنچے گا، اور جس کے وسائط کم ہوں گے اس میں فاعل کا اثر جلدی پہنچے گا۔ اسی لیے قرآن نے قانون کے طور پہ ذکر کیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے دربار میں اور جا کے خداوند عالم کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو فرعون پوچھتا ہے کہ تیرا خدا کرتا کیا ہے؟ وہاں پہ قانون ذکر کیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا خدا وہ ہے کہ پہلے کائنات کو لباس خلقت عطا کرتا ہے، اور لباس خلقت عطا کرنے کے بعد ثم ہدی، پھر ہدایت کرتا ہے۔ یہ لفظ ثم کیوں استعمال ہوا ہے؟ فا بھی استعمال ہو سکتا تھا، وہ فا جو ہے ترتیب کو بتاتی بغیر فاصلے کے، اور ثم فاصلے کو بیان کرتا ہے، یعنی خداوند عالم بتاتا ہے کہ جس کی خلقت میں، تخلیق میں کئی ایک واسطے ہوں گے اس کی ہدایت میں بھی واسطہ ہوگا، پس جن کی تخلیق میں واسطہ نہیں ہوگا ان کی ہدایت میں بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ عقلی قانون جو قرآن کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ بس قابل جس کا کام ہے اثر خداوند عالم سے لینا، اگر اس قابل اور اس فاعل جس کو اثر دینا ہے اس میں اگر فاصلہ ہوا، جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا اثر دیر سے پہنچے گا،
اور جتنا فاصلہ کم ہوگا اتنا فاعل سے اثر جلدی پہنچے گا. اسی لیے بتایا جاتا ہے بعض ہیں اسباب قریب اور بعض ہیں اسباب بعید. مثلا یہی ہے کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کا سبب قریب کون ہے؟ والد اور والدہ، یہ سبب قریب ہیں. اور ان کا سبب بعید کون ہے؟ دادا، دادے کے بعد پردادا، پردادے کے بعد خوب یہ سلسلہ وہ کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر. اب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی آپ اولاد ہیں، لیکن واسطے کتنے ہیں بیچ میں؟ ہزاروں واسطے ہیں. لیکن آپ باپ کے بھی اثر کے طور پہ آپ کے تاثیر رکھتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سبب قریب ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جتنے بھی ہیں اسباب قریب ہوں یا اسباب بعید ہوں، سب کے اندر تاثیر خداوند عالم کی طرف سے آئے گی. پس تاثیر میں وہ منفرد ہے، اثر اسی کی طرف سے آئے گا، لیکن اثر اسباب کے ذریعے پہنچے گا، بغیر اسباب کے نہیں آئے گا. اور یہی فرق ہے توحید وہابیت میں اور توحید امامیہ تشیع میں. توحید تشیع یہ کہتی ہے کہ مؤثر خدا ہے لیکن اسباب کے سائے میں. وہ کہتے ہیں کہ مؤثر خدا ہے بغیر اسباب کے. نہ، بغیر اسباب کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، پناہ ہے اور پناہ گاہ خداوند عالم کی ذات ہے. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے اور خداوند عالم کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 براہین کا سہارا لیا ہے، اور 4 براہین کے سائے میں آ کر اپنے عفاف، اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو ثابت کیا. پہلا برہان یہ ہے قال معاذ اللہ، پناہ گاہ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. دیکھیں آقا، جہاں پہ مادی اور ظاہری اسباب اپنے عروج پہ ہوں اور انسان کے سامنے گلیاں بند ہو جائیں، وہاں پہ بھی ایک نور کی کرن اس انسان کے اندر جو اس کا نورانی پہلو ہے بنام انفسی، وہ بیدار رہتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے، اور مسبب الاسباب جب ذات وہ ہے تو وہ ان اسباب کو بدل بھی سکتی ہے. پس اسباب اپنا اثر دکھاتے ہیں لیکن اسباب تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، البتہ داستان انشاءاللہ آئے گی. جب وہ گئے مدین میں، جناب شعیب کی خدمت میں گئے، ان کی بیٹیوں کو جو پانی انہوں نے بھرنا تھا کنویں سے پانی بھر کے دیا اور چلے گئے. اور اس کے بعد وہ آئیں، انہوں نے بلایا، شادی ہوگی. شادی کرنے کے بعد اب کافی عرصہ گزارنے کے بعد جا رہے ہیں واپس پھر سے. اذهب الی فرعون انہ طغی، یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا ہے کہ یہاں پہ شادی کر کے تولید نسل کرتے رہو اور آپ کو ان کی فکر نہ ہونا. پلٹ جاؤ مصر کی طرف. کیوں؟ فرعون کو جاؤ، جا کے ہدایت کرو. اب جب مدین سے پلٹ کر آ رہے تھے تو سردی کا عالم اور اہلیہ حاملہ اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا. سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے سردی کے موسم میں اور گرم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دور سے دیکھا کہ ایک نور دکھائی دیا. آغا ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے مرحلے میں جائیں تبلیغ پہ. خدا نے کیا کہا؟ بیوی اس عالم میں، ٹھنڈک وہ، اور جب وہاں پہ آتے ہیں نور دیکھتے ہیں. نور دیکھنے کے بعد خدا کیا کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے جاؤ تبلیغ کے لیے، میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے. عجیب کیسے مرحلے پہ جا کے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب جاؤ اور جا کے تبلیغ. اور چوں چنا نہیں کی، صرف 2-4 سوال کیے. کہا کہ خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا بہت کچھ چاہیے. وہ ظاہر سی بات ہے میں خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتا ہوں. پھر فوراً خدا نے سوال کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہاں پہ کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ہے یا عصایا، یہ عصا ہے میرا، کرتا کیا ہوں؟ اتوکا علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واعوش بہا علی غنمی، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اس سے. ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سے کام ہیں جس سے لیتا ہوں. وہ خدا نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ اتنی لمبی داستان بنا دی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. اچھا، خدا نے کہا اچھا یہ ہے، یہ تیرا عصا ہے، اس سے بھیڑ بکریاں بھی چراتا ہے، فلاں کام بھی لیتا ہے، یہ کرتا، سارے اتنے زیادہ ایسے کام لیتے ہو، ذرا پھینکو تو صحیح. القیا یا موسیٰ، پھینکو ذرا اس کو. ہو فلما القاہا، جب ڈالا تو کیا ہو گیا؟ کأنہا حیۃ تسعیٰ، اب وہ اژدہا بن گیا. اب وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑنے لگے. خدا نے کہا رک جاؤ. رکنے کے بعد کہا سنعید سیرتہا الاولیٰ، ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، پلٹا دیں گے اس کی پہلی حالت کی طرف. یہاں پہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس عروج اور اس کمال پہ ہوتے تو جب خدا نے کہا کہ یہ کیا ہے تو ان کو لمبی تفصیل نہیں کہنی چاہیے تھی. کیا کہتے کہ خدا نے جب پوچھا یہ کیا ہے تو جواب دیتے کہ یہ وہی ہے جو تو چاہتا ہے, یہ وہی ہے جو تو چاہتا ہے. اگر تو چاہے تو یہ عصا ہے, اگر تو چاہے تو یہ حیۃ تسع ہو سکتا ہے, اگر تو چاہے تو یہ ثعبان مبین بن سکتا ہے, یہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ تو چاہے. لیکن وہاں پہ اتنی طول و تفصیل دینے کے بعد لہذا خدا نے پھر ثابت بھی کیا, کہا کہ اگر یہی ہے تو پھر ذرا پھینک کے دیکھو کیا بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مادی اسباب میں اگر انسان کمال اور درجے کی اس منزل پہ پہنچ جائے اور خدا سے اور توحید سے متصل ہو جائے تو پھر ظاہری اسباب پہ اعتماد نہیں کرتا, اعتماد اس کا ذات خدا پہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی جناب یوسف علیہ السلام نے جب سارے راستے بند دیکھیں تو اصل گھبرائے نہیں, ڈرے نہیں, ذرا برابر خوف طاری نہیں ہوا, بلکہ عروج اور معراج حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے وہ دروازے بند کرتی گئی ویسے ویسے ایمان اور یقین کا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑھتا چلا گیا. لہٰذا بغیر کسی جھجک کے جب اس نے دعوت دی دوڑ پڑے ہیں, اور دوڑنے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ دروازے بند کر کے آئیے اور کئی ایک تالے لگا کے آئیے. کہا معاذ اللہ, جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کے سامنے کوئی گلی بند نہیں ہوتی, سارے راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا بھی صحیح, جیسے دروازے کی طرف آتے ہیں سارے دروازے اعجاز کے ذریعے سارے دروازے کھلنا شروع ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے. وہ پہلا برہان قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ گاہ میں آنے سے ہی انسان محفوظ ہو سکتا ہے, اور خدا سے ہٹ کر جس پناہ گاہ کو پناہ گاہ سمجھو گے اسی سے ہی آپ کو نقصان پہنچے گا. لہذا پہلا برہان یہ کہا قال معاذ اللہ, اپنا نام ذکر نہیں کیا کہ اعوذ باللہ, پناہ گاہ اس کی ذات میں ہے, خوب اس کی ذات کی طرف جاؤ, حرکت کرو, عمل کرو. زبان سے کہنے سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے سورہ مبارکہ اعراف میں کہ اگر عجیب ہے, ابھی تک آیت ذہن میں تھی اور جیسے بیان کرنے کے لیے آئے تو بھول گئی. صلوات پڑھنے محمد سورہ مبارکہ اعراف میں ہے آیت نمبر 200 پورا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر نزغ شیطان کی طرف سے آئے تمہارے درمیان تو کیا کرو, فوراً خدا کی پناہ میں آ جاؤ, خدا کے کلے میں آ جاؤ. اگر شیطان کی طرف سے نزغ, نون زے غین, نزغ کس کو کہا جاتا ہے؟ نزغ عربی زبان میں دو چیزوں کے درمیان فساد پھیلانے کی خاطر جو جدائی ڈالی جاتی ہے اس کو نزغ کہا جاتا ہے. دو چیزوں کے درمیان جو آپس میں مرتبط ہیں اس ارتباط کو فساد کی غرض سے جدا کرنے کو عربی میں نزغ کہا جاتا ہے. مثلا دو فرد ہیں, بہترین ان کی زندگی گزر رہی ہے, پیار و محبت سے رہ رہے ہیں, بیچ میں ایک شیطان صفت ٹپک پڑتا ہے اور بیچ میں آ کر اختلاف ڈال دیتا ہے. اور اختلاف اس طرح سے ڈالتا ہے کہ اب وہی جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہ رہے ہوتے تھے اب ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن ہو جاتے ہیں. یہ دشمنی جو ایجاد کی جا رہی ہے ان دونوں کو جدا کرنے کی غرض سے اس کو عربی میں نزغ کہا جاتا ہے. کہ اگر شیطان کی طرف سے نزغ آ جائے, چونکہ شیطان 24 گھنٹے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عبد خدا سے مربوط ہے اس ارتباط کو ہمیشہ قطع کیا جائے اور فساد پھیلایا جائے زمین پہ. اور جب تک آپ ذہن میں رکھ لیں, جب تک انسان خدا سے وابستہ ہوتا ہے معاشرے میں فساد نہیں پھیلتا. جس دن خدا سے ہٹتا ہے, شیطان سے ملتا ہے, فساد شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک کمرے میں بند کر دیں کسی ایک نقطے پہ ان کے اندر اختلاف نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ ہدف سب کا الہی ہے. وہ الہی آداب میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وہ آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیں, جس دن آپ کے اندر تقویٰ و معنویت کا وہ تھوڑا سا پہلو آ جائے اسی کے بعد دیکھیں کینہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے, لڑائی آپ کی ختم ہو جاتی, انکسار آپ کے اندر آ جاتا ہے, ایثار بھی آ جاتا ہے, مہربانی بھی آ جاتا ہے. بسا ندامت کے نتیجے میں آپ دشمن سے جا کے معذرت بھی کر لیتے ہیں اگرچہ آپ غلطی پہ بھی نہیں ہوتے. یہ کس کی علامت ہے؟ کہ جب خدا سے ملو گے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے, لیکن جب خدا سے دوری ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے جا کے معذرت کروں, اس نے مجھے یوں کہا, مجھے یوں کہا, مجھے یہ یوں کہا, یہ کیا ہے؟ یہ نزغ شیطانی ہے انسان کے اندر.
اور نزغ شیطانی سے پورا معاشرہ جہنم بن جاتا ہے۔ وہ کہا کہ شیطان کی 24 گھنٹے یہ کوشش ہوتی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے اس قسم کا کوئی نزغ تمہاری زندگی میں رونما ہوتا ہے تو کیا کرو؟ کا علاج اس کا کیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں۔ زبان سے پڑھنے سے کوئی چیز تبدیل ہونے والی نہیں۔ وہ اگر ایک قلعہ ہے، یہ ہوتا تھا، ابھی بھی شاید ہو، البتہ پہلے زیادہ ہوتا کہ جنگ ہوتی تھی، جنگ ہونے کے بعد جب دشمن کی فوج حملہ کرتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ایک ہارن بجاتے تھے۔ وہ ہارن بجانا کیا ہوتا تھا؟ اعلان ہوتا تھا۔ کس لیے؟ کہ ابھی دشمن حملہ کر رہا ہے، کدھر جاؤ؟ وہ جو پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں زمین دوز، زمین کے اندر، اس میں گھس جاؤ تاکہ دشمن سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو وہ ہارن جو بجتا تھا وہ کس لیے ہوتا تھا؟ اعلان تھا خطرے کا، اور اعلان سن کر خطرے کا آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے رہیں، تو خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا کرو؟ کہا اٹھ کر جاؤ اور اس پناہ گاہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان سے پڑھنا ہے، اعلان ہے اس خطرے کا، اور مقام عمل میں پناہ گاہ میں جانا، یہ انسان کو نجات دیتا ہے حقیقی معنوں میں۔ پس زبان سے اعلان کرو اور عمل سے ثابت کرو کہ جس پناہ گاہ کا میں زبان سے اعلان کر رہا ہوں اسی پناہ گاہ میں جا رہا ہوں۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، پناہ گاہ فقط اس کی ہے۔ اور انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو کہاں جانا چاہیے اس کو؟ اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ اور اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے فقط وہاں پہ بیٹھ کے اعوذ اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے رہے، بلکہ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بھاگے ہیں راستے کھلنا شروع ہو گئے۔ بس پہلا برہان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں پناہ گاہ صرف خدا کی ہے اور میں اس کا عابد ہوں، اور جو جس کا عابد ہوتا ہے وہ اسی کی پناہ میں جاتا ہے، اور میں چونکہ اللہ کی پناہ میں ہوں لہذا میرا سفر بھی اللہ کی طرف ہے۔ زلیخا سے بھاگ کر، گناہ سے ہجرت کر کے آہستہ آہستہ جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جیسے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں سارے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا برہان۔ دوسرا برہان فرماتے ہیں انہو ربی، انہو ربی، یہ برہان دوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ البتہ وہ منطقی اعتبار سے کہا کہ اللہ کون ہے؟ میرا رب، اور جو بھی رب ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ ہر رب کی خصوصیت یہی ہے۔ دیکھیں آپ کرتے ہیں یہ دنیا میں، ابھی معنی کر دوں، رب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو منزل کمال کی طرف لے کر جاتا ہے، مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے جو آپ کو منزل کمال کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ آپ کا رب کہلائے گا۔ مثلا دیکھیں، والدین پہلے مرحلے میں ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں بچے کے لیے۔ بچپنے میں بچہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، خوب یہ کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں، ربوبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، آہستہ آہستہ کمالات کی طرف لے کر آتے ہیں، اور مسلسل نعمات سے نوازتے ہوئے، مسلسل احسان سے نوازتے ہوئے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، کمالات کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اگر اس کے اندر فطرت الہی بجھی نہ ہو اور وہ فطرت سالم ہو تو کیا کرے گا؟ بڑا ہو کر حیا کرے گا۔ یہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے کیوں حیا کر رہا ہے؟ کہ یہ فطرت کے اندر ہم نے تمہاری ڈال دیا ہے کہ جو بھی ربوبیت کا مظاہرہ کرے اس سے حیا کرنا چاہیے۔ انہو ربی، وہ میرا رب ہے۔ کیسے میرا رب ہے؟ کہ جس نے مجھے بچپنے سے اتنا احسان کیا کہ مہربان والدین کی گود میں ڈالا، یہ اللہ کا کام تھا، والدین کو میری نسبت مہربان کر دیا، یہ اسی کا لطف تھا، اور پھر کنویں میں مجھے محفوظ رکھا، قافلے میں مجھے محفوظ رکھا، بازار مصر میں مجھے محفوظ رکھا، اور آ کر کہاں پہ؟ وہ عزیز مصر کے گھر میں لا کر یہ کون کر رہا ہے؟ پروان چڑھا رہا ہے، ربوبیت کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے سے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے پروان چڑھا رہا ہے۔ بس وہ جو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے اس سے حیا کرنا چاہیے۔ وہ بس آپ منطقی اعتبار سے کیا کریں گے کہ انہو ربی، وہ میرا رب ہے، اور ہر رب اس قابل ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ بس میں اپنے رب سے حیا کرتے اسی کی طرف جا رہا ہوں، میں پردہ دری نہیں کر رہا ہوں، میں عفاف کو چاک نہیں کر رہا، میں پاک دامنی کو آلودہ نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ربوبیت کے منافی ہے، اور جن کی فطرت سالم ہوتی ہے ان کو فقط اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
پہلا سورہ جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوا، کیا ہے اس میں؟ سورہ علق. سورہ علق کے اندر کیا ہے؟ سارے آیات ذکر کرنے کے بعد فوراً خدا کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ دعوت ہے حیا کی طرف. یعنی اگر تمہارے اندر یہ چیز باور کر لو، علم آ جائے تمہارے اندر اس چیز کا کہ جب تم خلوت میں بھی ہوتے ہو تب بھی خدا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ذرا سا حیا انسان کے اندر ہو، کبھی بھی عفاف کے حجاب کو چیرتا نہیں ہے، پردہ دری نہیں کرتا، غیرت کی، عفت کی، حیا کی، تو بس یہی فقط عقیدہ انسان کا ہو جائے کہ بس علم یا علم بان اللہ یرا، تو اگر یہ عقیدہ آ جائے انسان کا، اب باحیا بن جاتا ہے، جہاں پہ بھی ہو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. نہ فقط خلوت میں بلکہ جلوت میں بیٹھے ہوئے، بعض ہیں جلوت میں بیٹھے ہوئے خیالات کی دنیا میں شہوت رانی کے مناظر کے اندر گم و سم ہوتے ہیں. علم یا علم بان اللہ یرا، اگر یہ عنصر آ جائے انسان کے اندر کہ وہ رب ہے، کہاں سے اس نے اٹھا کے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے، اور تسلسل ہے اس کی نعمات کا، لطف ہے اس کے ذات کا، جو ابھی تک میں نعمتوں کے سائے میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو واقعاً علم یا علم بان اللہ یرا، حیا نہیں آنا چاہیے انسان کو. برہان دوم انہ ربی، وہ میرا رب ہے، اور ہر رب اس قابل ہے کہ اس سے حیا کیا جائے. بس اس رب سے میں حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس آلودگی سے بچاتے ہوئے حرکت کر رہا ہوں اور خدا کی طرف جا رہا ہوں. بس پہلا کہ وہ پناہ گاہ ہے، اسی کی طرف جانا چاہیے. دوسرا برہان، وہ رب ہے، اور جو رب ہو اس سے حیا کرنا چاہیے، میں اسے حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. تیسرا برہان احسن مثوائی، کہ وہ میرا محسن ہے، اور یہ بھی قانون فطرت ہے کہ جو بھی محسن ہو اس کا احترام کرنا فطرت کا تقاضا ہے. اور انسان جب احسان کو بھول جاتا ہے، احسان فراموش انسانیت سے گر جاتا ہے، یعنی اس کا پہلو جو انفسی ہے اس سے گر جاتا ہے، وہ حیوانی پہلو کے اندر آ کر مبتلا ہو جاتا ہے. البتہ کتنے ایسے ہیں جو فقط احسان فراموش نہیں ہوتے بلکہ محسن کش ہوتے ہیں، قاتل محسن بن جاتے ہیں. یہ بدترین حالت ہے، بل ہم ازل کی وہ ہے. انہ احسن مثوائی، وہ میرا محسن ہے، قانون فطرت. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. خوب، اگر اس نے احسان کیا، اور احسان کیا کیا، وہ کہاں سے چلا کر کہاں لا کھڑا کیا اس نے، کتنی نعمتوں کے بعد نعمتیں دیتا 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 آج اس نے میرا نام پورے لوگوں کی زبان پہ ڈال دیا ہے، اور جہاں پہ بھی ہے میرا ہی چرچا. یہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. خود جس خدا نے کیا یہ اس کا احسان ہے. تو جب اس نے احسان کیا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہے محسن، محسن کا جواب احسان کے ذریعے دینا چاہیے، اور اس احسان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی میں اپنے دامن کو پاک، صاف اور شفاف رکھتے ہوئے اللہ کی طرف حرکت کر رہا ہوں. بس برہان سوم یہ، البتہ یہ ذہن میں رہے منطق میں کہ جتنے بھی براہین ہوتے ہیں، تعدد براہین ہمیشہ ذہن میں رہے، انشاءاللہ منطق پڑھی ہوگی. مثلا کبھی آپ کہتے ہیں حدوث عالم سے خدا کو ثابت کرتے ہیں، کبھی امکان سے خدا کو ثابت کرتے ہیں، کبھی برہان حرکت سے خدا کو ثابت کرتے ہیں. یہ حدوث و امکان و حرکت یہ کیا ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے یہ حد وسط ہیں. اور برہان میں جو تعدد آتا ہے، یعنی یہ ایک برہان ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، وہ کس وجہ سے تعدد آتا ہے؟ حد وسط کے تکرار سے. یعنی حد وسط جب بدلتی جائے گی برہان آپ کا بدلتا جائے گا. اور اگر حد وسط ایک رہے اور سورہ کبریٰ آپ دسیوں بدل دیں، وہ برہان ایک ہی کہلائے گا. پس برہان جو کثرت آتی ہے برہان کے اندر وہ حد وسط کے تکرار سے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم ممکن ہے، ہر ممکن محتاج واجب ہے، پس یہ عالم محتاج واجب ہے، یہ ایک برہان ہو گیا. اب پھر کہتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے، ہر حادث محدث کا محتاج ہے، پس یہ عالم محدث کا محتاج، یہ برہان دیگر ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ عالم حرکت میں، ہر متحرک کو محرک کی ضرورت ہے، پس اس کو محرک کی ضرورت ہے، اور وہ خدا ہے. پس حرکت ایک برہان، چونکہ حد وسط حرکت ہے، ایک دفعہ امکان ہے، ایک دفعہ حدوث ہے. پس حد وسط جب بدلتی ہیں برہان بدل جاتا ہے. ایک دفعہ برہان حضرت یوسف علیہ السلام نے قائم کیا، حد وسط کیا تھی؟ معوذت، اعاذہ، الیاذ باللہ، معاذ اللہ. اور دوسرے میں کیا ہے؟ ربوبیت. تیسرے میں کیا ہے؟ احسان.
چوتھا برہان، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ منطق میں کبھی قضیہ موجبہ ہوتا ہے اور کبھی سالبہ ہوتا ہے۔ موجبہ البتہ وہ پڑا ہوا ہے کہ حرف سلب نہ موضوع کا حصہ ہو نہ معمول کا حصہ ہو، اور نہ ہی وہ جو درمیان میں نسبت ہے وہ اس کا حصہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ ہے موجبہ۔ اگر حرف سلب موضوع اور معمول کا حصہ بن جائے اس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں، اور اگر حرف سلب اس نسبت کا حصہ بن جائے اس کو قضیہ سالبہ کہتے ہیں۔ ہے نا ذہن میں انشاءاللہ؟ اب وہ منطق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں آ جائے گا۔ بس قضیہ سالبہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ حرف سلب نسبت کا حصہ بنے۔ آپ کہتے ہیں زید لیس بقائم، قائم وہ بھی ایجاب ہے، زید وہ بھی ایجاب ہے، لیسا کا تعلق کس سے؟ نسبت سے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ ہے سالبہ۔ لیکن اگر لیسا موضوع کے ساتھ مختص ہو جائے یا معمول کے ساتھ مختص ہو جائے اس کو منطقی اصطلاح میں قضیہ معدولہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں منطق میں۔ وہ تیسرا قضیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے برہان قائم کیا یہ قضیہ سالبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخر میں فرماتے ہیں انہ ربی احسن مثواي، اس نے احسان کیا کہ مجھے ایسا مکان عطا کیا، اور اتنا تسلسل کے ساتھ اس کا احسان آتا رہا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اب میں اپنے آپ کو پاک دامن ہی رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں۔ انہ لا يفلح الظالمون، یہ قضیہ سالبہ ہے، اور قضیہ سالبہ سلب کی صورت میں ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ جو بھی انسان اپنے مقصد پہ فائز ہونا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے مقصد کو اسی صورت میں پا سکتا ہے جب حد اعتدال میں رہتا ہے۔ حد اعتدال میں رہنے والا انسان ہمیشہ مقصد کو پاتا ہے، اور جو حد اعتدال کو کراس کر جاتا ہے کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں آقا، بس اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ زیادہ چپاول کر لیں، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کر ہمیں یہ پیسہ مل جائے گا۔ خوب جھوٹ بولا، پیسہ مل گیا، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ نہ، وہ پیسہ جیسے اٹھایا یہ کیا ہے؟ قطعۃ من النار، آگ کا ایک ٹکڑا جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو۔ وہ نظر کب آئے گا؟ جب مرو گے۔ البتہ دنیا میں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام کا مال جب لے کے آتے ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہو جو صحیح سالم بچہ ہوتا ہے مریض ہو گیا یا خود مریض ہو گئے، اب وہ مرض بھی ٹھیک نہیں ہوتی، پیسہ بھی لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے؟ جو حد اعتدال میں رہتا ہے۔ حد اعتدال میں رہنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ نہ افراط کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ افراط و تفرید سے بچنے والا انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ چوتھا برہان جو قائم کیا وہ بصورت سلب ہے، کہا کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو خدا کی حدوں کو پاک کر جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، جو حدوں کو کراس کر جائے، تجاوز کر جائے، وہ ظالم کہلاتا ہے۔ عفت خدا نے دی ہے، اور اس کی ایک حد افراطی ہے اور ایک حد تفریطی ہے۔ حد افراطی کیا ہے؟ کہ شہوت ران ہو کر انسان جانور بن جائے۔ حد تفریط کیا ہے؟ مسیحیت کو اپناتے اور رہبانیت کا شکار ہو کر حلال سے استفادہ بھی نہ کرے۔ اعتدال کیا ہے؟ حیوانیت کا راستہ بھی نہیں اپنانا ہے، رہبانیت کا راستہ بھی نہیں اپنانا ہے۔ تب کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے نعمات کے سائے میں حد اعتدال میں رہتے ہوئے تولید نسل بھی ہوگی، قرب الہی بھی ہوگا، اور وہ ذمہ داریاں جو خدا نے عائد کی ہیں اس کو بھی برقرار رکھتے ہوئے نسل انسانی بھی آگے بڑھتی رہے گی۔ پس ظالم کون ہے؟ ظالم دو طرح سے ہے، یا وہ ہے جو حد افراط میں ہو جائے، حیوان ہے، شہوت ران حیوان، یا حد اعتدال سے گر جائے، تفرید، رہبانیت اپناتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہر چیز سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بس غاروں میں نکل جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، انسانی معاشرے سے نکل جاؤ، چونکہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ساری اتنی ذمہ داریاں کون؟ وہ غاروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، خدا تک پہنچ جاؤ گے؟ نہ خیر، اسلام نے کہا کہ نہ، لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ بس چوتھا برہان جو حضرت نے قائم کیا وہ کیا ہے؟ کہ لا انہ لا یفلح الظالمون، ظالمون کبھی فلاح کی منزل پہ نہیں پہنچتے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ظالم۔ کیوں؟ چونکہ ظالم یا افراط کا شکار ہے یا تفرید کا شکار ہے۔ اگر حلال کا راستہ ہو وہ بھی بند کر دے، حرام کا راستہ ہے وہ بھی بند کر دے، یہ کیا ہے؟ حد تفرید۔ اور اگر واقعاً فقط حرام کا راستہ کھولتا رہتا ہے، یہ افراط ہے۔
اور تعدیل کیا ہے؟ حرام کے راستے سے بچ کر حلال کے راستے پہ گامزن رہو، یہ ہے اعتدال اور عدالت ہے۔ اب یہاں پہ کہا کہ چونکہ ظالم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ تجاوز کرتا ہے، اور جو تجاوز کرتا ہے وہ عادل نہیں ہوتا، عفیف نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے۔ کہا کہ ظالم کبھی بھی اپنے مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں اپنے دامن کو زلیخا کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آلودہ کرتا ہوں، میں حد اعتدال سے نکل جاؤں گا، میں عفت کے دائرے سے نکل جاؤں گا۔ عفت کے دائرے سے نکلنے والا انسان ظالم ہوتا ہے۔ ظالم کبھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ، فلاح کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس چوتھا برہان سلب کی صورت میں بیان کیا بے صورت ظلم کا، ظلم کبھی اپنے مقصد پہ فائز نہیں ہو سکتا ہے، اور میں اگر اپنے دامن کو آلودہ کروں گا ظالم بن جاؤں گا، اور ظالم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور مجھے حالت اعتدال میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہونا ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک چیز ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح یافتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اردو کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، ترجمہ فلاح کا کیا کرتے ہیں؟ کامیاب۔ قد افلح المؤمنون، مومنون کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب اردو میں کہا جاتا ہے، اور یہ دقیق ترجمہ نہیں ہے فلاح کا۔ اگر کہہ دیتے فلاح یافتہ ہو گئے تو پھر بہتر تھا کہ اسی کلمے کا تکرار کر دیا۔ اب اس کلمے کی حقیقت کیا ہے دیکھیں یہاں، فلاح عربی زبان میں ہر کامیابی کو فلاح نہیں کہا جاتا۔ مثلا دیکھیں انسان بھوکا ہے، اور بھوکا ہونے کے بعد اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، وہ اٹھا کے کھا لے، پیٹ بھر گیا یا نہیں بھرا؟ بھر گیا، ہو یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ اگر کہیں کہ پیٹ بھرنا ہی مقصد تھا تو بھر لیا اس نے، وہ بھرنے کے بعد کون ہے یہ کامیاب ہو گیا؟ کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ فلاح کا معنی کامیابی نہیں ہے، ایک خاص جہت مراد ہے، جس جہت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ پورے قرآن میں ایسا ہی ہے۔ لفظ فلاح ابھی عرض کر دوں، انشاءاللہ باقی موارد میں اس کی تطبیق کرتے رہیں۔ فلاح کون ہوتا ہے؟ 3 مراحل ہیں، اور 3 مراحل سارے بنفس نفیس خود انجام دینے ہیں۔ میں مثال کے ذریعے اس کو معنی کو واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، فرض کریں آپ کسان ہیں، آپ کو زراعت کرنی ہے۔ زراعت کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ زمین چاہیے، بیج چاہیے، امکانات چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے امکانات فراہم کرنے کے بعد آپ بیج کو لے کر کیا کریں گے؟ زمین میں بو دیں گے۔ پس زمین میں بونا، کاشت کرنا، یہ پہلا ہے۔ البتہ وہ سارے وسائل ابھی ذہن میں آ گئے، چونکہ سارے وسائل تو ایسے نہیں ہوتے جو انسان خود فراہم کرے، چونکہ اکثر وسائل ایسے ہیں جو خدا نے فراہم کیے ہیں۔ خدا کے وسائل جو فراہم شدہ ہیں ان میں آ کر بیج کو بونا زمین میں پہلا کام۔ پس زمین کا بونا یہ پہلا رکن ہے فلاح کا۔ خود جاؤ اور خود بیج کو کاشت کرو، دوسروں کے بیج کے کاشت کیے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بس سب سے پہلے کام آپ کو خود کرنا ہے۔ وہ خود کرنے کے کاشت کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں برداشت کرنا، کاشت برداشت۔ دوسرا کیا ہے؟ جب یہی بیج پروان کو چڑھ جائے، پروان چڑھنے کے بعد پھر اس کو کھیت سے نکال کے گھر لے آؤ۔ گھر لانے کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ گندم کا دانہ بھوسے سے الگ کرو، الگ کرنے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ برداشت ہے، ہوتا ہے نا، یہی کام کرتا ہے نا کسان، یہی کرتا ہے۔ وہ اپنی زمین میں بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد اس کی رکھوالی کرتا ہے، رکھوالی کرنے کے بعد ایک موسم میں آ کر اس بیج کو کاٹتا ہے۔ کاٹنے کے بعد اب کیا ہے؟ داشت، فارسی میں تیسرا مرحلہ۔ وہ داشت کیا ہے کہ اس کے بعد اپنے گھر لاتا ہے، گھر لانے کے بعد اس کی حفاظت کر کے آٹا بناتا ہے، روٹی بناتا ہے۔ اس روٹی سے پیٹ بھرنے کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، کہ جس کے 3 مرحلے آپ نے خود انجام دیے ہوں۔ وہ نہیں ہے کہ جنرل اسٹور سے جا کے خرید کے لے آؤ پیٹ بھر لو، نہ، یہ فلاح نہیں ہے۔ پس فلاح میں 3 رکن ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے چاہیے: کاشت، برداشت اور داشت۔ اب اردو میں کیا ہے؟ یعنی بیج خود بو، اور خود بونے کے بعد خود ہی کاٹو، کاٹنے کے بعد خود اس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اپنی حیات کا سامان فراہم کرو۔ جو یہ کام کرتا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فلاح۔ اب یہ جو کسان کو فلاح کہا جاتا ہے کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کسان وہ ہے جو بیج بھی خود بوتا ہے، خود ہی کاٹتا ہے، خود ہی گھر میں لے کے آ کے
اس کو پھر مختلف ادوار سے گزارتے ہوئے روٹی بنا کے اپنے پیٹ میں اتارتا ہے. تو جو یہ 3 کام خود کرے اس کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ کامیابی کہاں جو ہم نے تصور کیا ہوا ہے اور قرآن نے جو کیا ہے وہ کہاں. اور قرآن کی حقیقت کیا ہے کہ آقا دیکھو جو آپ کی آخری زندگی ہے قیامت کی وہ کیسے تامین ہوگی؟ وہ فلاح کے سائے میں تامین ہونی ہے. فلاح کے سائے میں مطلب کیا ہے؟ روزہ خود رکھنا ہے، نماز خود پڑھنی ہے، عمل خود کرنا ہے، عمل کو بچانا خود ہے. جو عمل کو نقصان پہنچے گا، دیمک لگے گی، اس دیمک سے خود محفوظ رکھنا ہے. قیامت کے دن جا کر اس کو برداشت کرنا ہے. برداشت کے بعد پھر داشت ہے، پھر ساری زندگی آپ کی ابدی ہے. اس ابدی زندگی میں آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. بس وہ تصور کہ جی ہاں ایک نعرہ لگائیں گے بھیج میں پہنچ جائیں گے، یہ فلاح نہیں ہے، یہ چوری ہے. اور چوری میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، چونکہ نہ عامہ چور ہیں اور نہ وہ چور کی حمایت کرتے ہیں. وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو مفلح بننا ہے، فلاح یافتہ بننا ہے. اور فلاح یافتہ کے لیے قرآن نے بھی اسی بات کی ترغیب دی ہے اور ائمہ نے بھی یہی ترغیب دی ہے کہ اگر انسانوں کی شکل میں عالم محشر میں ہمارے پاس پہنچ گئے اس کے بعد ہم آپ کی شفاعت کر دیں گے. تو اگر انسانی شکل میں نہیں آئے تو وہ بیچ انسانیت کا بو کے وہاں پہنچنا ہے، تب جا کر مقام فلاح کو پہنچنا ہے. خوب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انہ لا یفلح الظالمون. ظالم کیا ہوتا ہے؟ چور، جو دوسروں کی دارائی میں جا کے ڈاکہ ڈالتا ہے اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتا ہے شاید میں کامیاب ہو گیا. مال کسی کا چوری کر لیتا ہے، چوری کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ سرمایہ دار. اور بعد میں پھر معاشرے میں اتراتا ہے جی ہمارے جتنا ہے کیا. دیکھو تو صحیح یہ فلاح کی صورت میں لائے ہو یا ظلم کی صورت میں لائے ہو. وہ اسی لیے کہا کہ اکثریت ایسی ہے جو کیا ہے؟ ظلم کا شکار ہے. اکثر لوگ کیا ہیں؟ البتہ کیا ہے خدا بھی ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا ظالم نہیں ہے. یہ کون ہے ظلام؟ کون ہے؟ یہ خود ہی انسان ہے کہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، چوری کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو گیا. نہ، کامیابی نہیں، ظالم کو کامیابی نہیں ملتی. بس حضرت یوسف علیہ السلام نے 4 براہین ذکر کر کے اپنی عبودیت کا اظہار کیا ہے اور خداوند عالم کے معبود ہونے کا اظہار کیا ہے مقام عمل میں. اور جیسے ہی مقام عمل میں اس کا اظہار کیا اور خدا کی طرف چل نکلے مقام عمل میں، خداوند عالم نے بھی محفوظ کر دیا. جتنی بند گلیاں تھیں ساری کی ساری کھلتی ہوئی نظر آئیں اور سارا راستہ ہموار ہوتا ہوا نظر آیا. اور اس راستے پہ چلتے ہوئے اس یوسف نے اپنے آپ کو زلیخا کے جال سے نجات دی. اور نجات دینے کے بعد البتہ سلسلہ کلام جاری ہے کہ وہاں پہ پھر ماجرا کیا ہوا کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.